پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ مکہ معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کیے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ دفاعی سربراہ اجلاس، وزیر اعظم پاکستان، سعودی ولی عہد اور ترک صدر کی ملاقات بھی ہوئی۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے اجتماعی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ معاہدہ امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے عزم کا عکاس۔ معاہدہ مکہ معاہدہ تینوں ملکوں کے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دفاعی تعاون کی علامت۔ تینوں ملکوں کے درمیان اجتماعی دفاع اور مزاحمتی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا محفوظ اور خوشحال مستقبل کا مشترکہ عزم۔ تاریخی معاہدے سے قبل تینوں سربراہوں نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر طیب اردوان نے نماز جمعہ ادا کی۔ مکہ مکرمہ میں معاہدے سے قبل نماز جمعہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ اس موقع پر خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں قصر الصفا آمد پر سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دیرینہ تعلقات اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد نے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت پاکستانی وفد نے بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت حاصل کی۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور عطا تارڑ نے بھی عمرہ ادا کیا۔ پاکستانی وفد نے ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں اپنے بھائیوں محمد بن سلمان اور رجب اردوان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے پر فخر ہے۔ معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ معاہدہ امت مسلمہ کے امن اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا۔ تینوں برادر ملک دوستی، امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم کے ساتھ متحد ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کاوشیں معاہدے میں اہم رہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ دفاعی معاہدہ امن، خوشحالی اور استحکام کے خواہاں ملکوں کے لیے کھلا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں مشترکہ دفاعی معاہدہ سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترکیہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے موقف پر قائم رہے گا۔ اللہ کرے معاہدہ خطے کے لیے امن، استحکام اور خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مکہ دفاعی معاہدے کو تینوں ملکوں کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ فیصل بن فرحان کہتے ہیں مکہ دفاعی معاہدہ امن، ترقی اور عوام کے خوشحالی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مشترکہ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کی توثیق ہے۔ دفاعی تعاون کے فروغ میں مکہ دفاعی معاہدہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ معاہدہ خطے کو درپیش مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے عزم کا عکاس ہے۔ معاہدہ محفوظ مستقبل، ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ صدر آصف زرداری نے کہا معاہدہ خطے اور عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے معاہدے کو تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، سعودی ولی عہد اور ترک صدر کی کاوشوں کو سلام کہا۔ تین معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا خوشخبری ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے اتحاد کا تاریخی پیغام سامنے آیا۔ مکہ دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے تحفظ اور مضبوطی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہر پاکستانی کی کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل نے دفاعی معاہدے کو سنگ میل قرار دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید آل خان کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی، پیٹرول 2 روپے 20 پیسے اور ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے گزشتہ شب مٹی کا تیل بھی 2 روپے 36 پیسے فی لیٹر سستا کیا۔ قیمت 291 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے شیڈول میں تبدیلی، الیکشن کمیشن کا ضلع پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تیسرے مرحلے میں ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ ہوگی۔ باقی 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے 2 اضلاع میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں چیک پوسٹوں پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع دیر میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد علاقے میں کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ میر رضا علی کی قبر کشائی آج دن 11 بجے عدالتی نگرانی میں ہوگی۔ پولیس سرجن کراچی نے باضابطہ شیڈول جاری کر دیا۔ تمام بورڈ ممبران کو صبح 10:30 بجے قبرستان پہنچنے کی ہدایت۔ میر رضا کے قبر کشائی کے لیے عدالتی احکامات پر نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ محکمہ صحت سندھ نے قبر کشائی کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میڈیکل بورڈ میں پیتھولوجسٹ، فورینزک ماہرین شامل، میڈیکو لیگل افسر اور پولیس سرجن آفس کے نمائندے بھی شامل۔ فورینزک ایکسپرٹ ڈاکٹر فرح وسیم، پیتھولوجسٹ نسیم احمد شامل۔ سی پی ایل شناخت پروجیکٹ کے ماہر عامر حسن بورڈ کا حصہ۔ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند، ڈاکٹر کامران خان، ڈاکٹر دانیال مرزا شامل۔ ڈاکٹر محمد یاسین اور ڈاکٹر سمیہ سید کو بھی بورڈ میں شامل کیا گیا۔ مقتول میر رضا کے ورثاء نے قبر کشائی کے لیے دوسرے میڈیکل بورڈ کی تشکیل پر اعتراض کیا تھا۔ ورثاء کے اعتراض پر میر رضا علی کے قبر کشائی مؤخر ہوئی۔ وکیل جبران ناصر نے کہا دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا تھا قبر کشائی کرانی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ قبر کشائی کے لیے محکمہ صحت نے ابتدا میں 8 رکنی میڈیکل ٹیم تشکیل دی۔ محکمہ صحت کی جانب سے رات گئے میڈیکل ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا۔ نئی میڈیکل ٹیم میں بورڈ کے 5 ارکان شامل کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید۔ کہا ایران زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت مہم شروع کی۔ فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جدید اسلحہ کے ذخائر لامحدود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تکرار تھی بڑا حملہ ہوگا، اب وہ حملہ نہیں کر رہے، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز۔ کہا ٹرمپ کی سفارتی ڈرامے بازی مسلسل جاری ہے۔ کبھی کہتے ہیں ایران پر بڑا حملہ ہونے والا ہے تو کبھی کہتے ہیں نہیں۔ ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں، دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں۔ ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں،
دنیا کو ڈرامے نہیں ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔